بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں محسن شہزاد مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ ناظرین اکرام، اس وقت میں سیلاب کے حوالے سے جو سیلاب زدہ علاقے ہیں ان کی طرف روانہ ہو چکا ہوں اور میری ٹیم کے ساتھ میں اس وقت جا رہا ہوں، وہاں سے جا کر آپ کو لائیو اپڈیٹس دوں گا۔ تو سیلاب کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے میں آپ کو ڈیٹیلز بتا دیتا ہوں کچھ مزید اس ولاگ میں تمام اپڈیٹس کہ سیلاب آنے کی وجوہات کیا ہیں، سیلاب آخر آیا کیوں ہے اتنی شدت سے پاکستان میں، اور دوسری چیز کہ کن کن علاقوں میں آ چکا ہے، پاکستان کا کتنا حصہ اس کی زد میں آ چکا ہے، اور دوسرا اس کی وجوہات کیا ہیں، یہ اس کے پیچھے اصل ذمہ دار کون ہے، کن کی وجہ سے یہ سیلاب آیا ہے، اور اس وقت تک کتنا نقصان ہو چکا ہے۔ یہ تینوں چیزیں ڈسکس کرتے ہیں اس ولاگ میں۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ بلوچستان کے 34 اضلاع ہیں ٹوٹل، جس میں سے 27 اضلاع اس وقت سیلاب کی زد میں آ چکے ہیں، اور لسبیلا، بارکھان، لوڑالائی، کولو، ڈیرہ بگٹی میں رستے ہی بند ہو چکے ہیں مکمل طور پر۔ دوسرے نمبر پر ناظرین کرام، سندھ کے 23 اضلاع، 101 تحصیلات اور 5181 دیہات جو ہیں وہ سیلاب کی زد میں آ چکے ہیں۔ کچی بستیاں ہیں 5000 کے قریب جو تباہ و برباد ہو چکی ہیں تقریباً۔ اور پنجاب میں ڈی جی خان ڈویژن اس وقت شدید اس کے سیلاب کی زد میں ہے، جس میں تونسا شریف ایک ڈی جی خان کی تحصیل ہے جو آگے، تونسا، راجن پور، رجان، جام پور، لیا ضلع جو ہے یہ بھی ڈیمیج ہوا ہے، کیونکہ دریا سندھ اس کے قریب سے گزرا تھا، اس کو بھی ڈیمیج کیا ہے اس نے فلڈ نے۔ تو اس کے علاوہ کے پی کے جو ہے چوتھا صوبہ، اس میں سوات کو ڈسٹرب کیا ہے اس نے، یعنی پاکستان کے چاروں صوبوں میں اس وقت سیلاب جو ہے اپنی شدت اختیار کر چکا ہے، اور اس کے نقصانات کیا ابھی تک ہو چکے ہیں وہ آپ کو میں بتاتا ہوں، ذرا سنیے گا۔ ناظرین، اس وقت تک بلوچستان کا جو ہے 3,74,000 مربع میٹر علاقہ جو ہے سیلاب کی زد میں ہے، اور سندھ میں 2135 کلومیٹر سڑکیں ٹوٹ چکی ہیں اس وقت صرف سیلاب کی وجہ سے۔ مزید سنیے گا کہ چاروں صوبوں کے سنگم پر واقع ڈیرہ غازی خان سیلاب سے مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ رمک سے مانا احمدانی تک تقریباً 300 کلومیٹر طویل یہ علاقہ 4 تحصیلوں پر مشتمل ہے، جہاں جنازے دفنانے پر 2 گز سوکھی زمین بھی ملنا مشکل ہو چکی ہے۔ 300 کلومیٹر ٹوٹل زمین میں 2 گز سوکھی زمین نہیں ہے اس وقت، لوگ جنازے دفنانے کے لیے جگہ لوگوں کو نہیں مل رہی، اتنا نقصان ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ بارشوں سے ملک بھر میں 3000 کلومیٹر سڑکیں بہہ چکی ہیں، 130 چھوٹے بڑے پل اور 5 لاکھ مکانات تباہ ہو چکے ہیں اس وقت سیلاب کی وجہ سے مجموعی طور پر پاکستان میں۔ ناظرین کرام، اس وقت جو سندھ میں سندھ کی حکومت نے اور سندھ کے حوالے سے جو محکمہ زراعت نے خصوصاً تخمینہ لگایا ہے وہ یہ کہ سندھ میں جو 100% کپاس میں سے 90% کپاس تباہ ہو چکی ہے، 80% کھجور تباہ ہو چکی ہے، اور 4 لاکھ ایکڑ پر لگی مرچیں، سبزیاں اور پھلوں کے باغات تباہ ہو چکے ہیں۔ محکمہ زراعت نے اوورآل پاکستان پورے میں 120 ارب روپے کی زرعی تباہی کا جو ہے نا نقصان کا تخمینہ لگایا ہے، یعنی 120 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے اس وقت پاکستان کو صرف زرعی میدان میں، صرف فصلوں کا 120 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے۔ اب ان کی وجوہات کیا ہیں، یہ آخر آیا کیوں ہے؟ سندھ میں دیکھا جائے تو سندھ میں ایک پروجیکٹ تھا جو پچھلے 15-20 سال سے بن رہا ہے، لیکن آج تک وہ مکمل نہیں ہو سکا، اس کی تعمیر جاری ہے۔ اس کی وجہ سے بڑا سندھ کو نقصان ہوا، دریا سندھ کی وجہ سے نقصان ہوا، دریا سندھ کا پانی جو ہے وہ اوور ہو گیا۔ بارشیں پاکستان میں 1962 کے بعد سے لے کر آج تک سب سے زیادہ تاریخی بارشیں اس وقت ہوئی ہیں اس دفعہ پاکستان میں۔ اور دوسری طرف دیکھا جائے بلوچستان میں، تو بلوچستان میں کچھ وڈیروں نے، کچھ جو سردار ہیں وہاں کے، انہوں نے اپنے جو بند ہیں وہ نہیں کھولے، بند انہوں نے بند کر دیے، اور سارا پانی جو کچی بستیوں کی جانب کھول دیا۔ کچی بستیوں کی جانب جب پانی گیا تو ساری کچی بستیاں تباہ ہو گئیں۔ جنوبی پنجاب کی یہی صورتحال ہے کہ وہاں پر پانی جو ہے انہوں نے کچی بستیوں کی طرف کھول دیا، اپنے بند بند کر دیے، جو نہریں تھیں جہاں سے وہ اپنی فصلوں کو سیلاب کرتے تھے، انہوں نے اپنی فصلوں کی جانب سے وہ بند کر کے بند نہیں کھولے، اور پانی اس طرف آنے کے بجائے کچی بستیوں کی طرف چلا گیا۔ اس وجہ سے ساری کی ساری کچی بستیاں تباہ ہو گئی۔ اس وقت لوگوں کے مکانات، لوگوں کا ٹوٹل معاملہ جو ہے سب تباہ ہو چکے ہیں۔ جو لوگ امداد کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے، وہ کر رہے ہیں، کتنا کر لے گا کہ ہزاروں کی تعداد میں کر لیں گے۔ ابھی اس پر 5 لاکھ گھر آپ کو بتا رہا ہوں تباہ ہو چکے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ کر چکے ہوں گے ٹھیک ہے، لیکن جو 5 لاکھ لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے ہیں، یعنی ایک بڑے پیمانے پر امداد کی ضرورت ہے۔ اس وقت پاکستان گورنمنٹ کو اور آرمی کو، دونوں کو مل کر، اور دوسری جانب اپوزیشن جماعتوں کو ایک پیج پر آ کر، اس کا حل صرف یہی، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، ایک پیج پر آ کر اس کا حل نکالنا پڑے گا، ایک بڑے پیمانے پر لوگوں کو امداد فراہم کرنی پڑے گی۔ تو ناظرین کرام، مزید آپ کو اپڈیٹس وہاں سے جا کر دیتے ہیں۔ بلوچستان سے بھی ڈیرہ غازی خان اس وقت ہم جا رہے ہیں، وہاں سے جا کے آپ کو مزید اپڈیٹس دیں گے، وہاں سے بلوچستان جائیں گے اور سندھ بھی تمام اپڈیٹس آپ کو دیں گے۔ اسی کے ساتھ یاد دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔